کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلباء کی نظریں کبھی پروفیسر کی طرف اٹھتی اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ پروفیسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ سوال تھا ہی ایسا۔ پروفیسر صاحب ہال میں داخل ہوئے اور بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے، کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخرکار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا۔ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ پروفیسر نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس کے اوپر اس سے بھی بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا اور بہترین نتائج حاصل کیے اور آج دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے دن کلاس میں داخل ہوتے ہی پروفیسر صاحب نے اپنا رخ بلیک بورڈ کی طرف کیا اور بلیک بورڈ پر ایک سفید کاغذ چسپاں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان میں مارکر سے ایک سیاہ نقطہ ڈالا۔ پھر اپنا رخ کلاس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے ایک ہی زبان ہو کر کہا، ایک سیاہ نقطہ۔ طالب علم تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ سر بھی کمال کرتے ہیں، کل لکیر کھینچ دی، آج نقطہ بنا دیا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے، اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاب کے ساتھ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ زندگی میں کیے گئے لاتعداد اچھے کام سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ کوئی غلطی یا خرابی محض ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے، لیکن اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر آپ کی کوئی ایک کوتاہی یا کسی غلطی کا ایک سیاہ نقطہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ آدھا گلاس پانی لے کر لوگوں سے پوچھیں تو کچھ لوگوں کا جواب ہوگا کہ آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا جواب ہوگا کہ آدھا گلاس خالی ہے۔ دونوں صورتوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن در حقیقت یہ دو قسم کے انداز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ جن لوگوں کا انداز فکر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رخ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ مثبت ذہن کے لوگ ہر چیز میں خیر تلاش کرتے ہیں۔ منفی رخ اس کا یہ ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے تو یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ اب اس باقی آدھے کو بھرنا پڑے گا۔ یہ ہمت توڑتا ہے، یہ سوچ ہمت کم کرتی ہے، جبکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، باقی تو آدھا ہی بھر رہا ہے، تو یہ آپ کی ہمت کو جوڑتا ہے۔ یہ مثبت سوچ ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات میں لوگوں کے رد عمل گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس صورت میں صرف نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ مستقبل میں کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی راہ چنیں تو یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے۔
تیسرے دن پروفیسر نے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہ گلاس بلند کیا تاکہ تمام طلباء اسے دیکھ لیں۔ سر، کیا آپ وہی فلسفیانہ سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے؟ ایک طالب علم نے جملہ کستے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 125 گرام؟ سب نے اپنے اپنے انداز سے جواب دینے لگے۔ میں خود صحیح وزن نہیں بتا سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں، پروفیسر نے کہا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں تک کے لیے اسی طرح اٹھائے رکھوں؟ کچھ نہیں ہوگا، طالب علموں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹہ تک یوں ہی اٹھائے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا، طلباء میں سے ایک نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح تھامے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ آپ کا پٹھا اکڑ سکتا ہے، ایک اور طالب علم بولا۔ آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو اسپتال لازمی جانا پڑے گا، ایک طالب علم نے جملہ کسا اور پوری کلاس کہکے لگانے لگی۔ بہت اچھا، پروفیسر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، لیکن اس دوران کیا گلاس کا وزن تبدیل ہوا؟ نہیں، طالب علموں نے جواب دیا۔ تو پھر بازو میں درد اور پٹھا اکڑنے کا سبب کیا تھا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ طالب علم چکرا کر رہ گئے۔ گلاس کو بہت دیر تک اٹھائے رکھنا، بہتر ہوگا کہ اب گلاس کو نیچے رکھ دیں، ایک طالب علم نے کہا۔ بالکل صحیح، استاد نے کہا۔ ہماری زندگی کے مسائل بھی کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں، انہیں زیادہ دیر تک سوچتے رہیں تو وہ آپ کے لیے سر کا درد بن جائیں گے، انہیں اور زیادہ دیر تک تھامے رہیں تو وہ آپ کو فالج زدہ کر دیں گے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھیے، اپنی زندگی کے چیلنجز یعنی مسائل کے بارے میں سوچنا یقیناً اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار دیں۔ اس طریقے سے آپ کسی قسم کے ذہنی دباؤ یا تناؤ میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ اگلی صبح آپ پھر سے تر و تازہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی ایشو، کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے۔ لہٰذا گلاس کو یعنی مسائل پر غیر ضروری سوچ بچار کو نیچے رکھ دینا یاد رکھیں ہمیشہ۔ پروفیسر نے کہا کہ کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لائے۔ جب طلباء تھیلا اور ٹماٹر لے آئے تو پروفیسر نے کہا، آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کا نام جس سے آپ نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا، ایک ایک ٹماٹر چن لیں اور اس پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتے جائیں۔ سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا۔ پروفیسر نے کلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا بعض طلباء کے تھیلے خاصے بھرے ہوئے تھے اور بعض طلباء کے کچھ کم۔ پھر پروفیسر نے سب طالب علموں سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جائیں، جہاں بھی جائیں ساتھ رکھیں۔ رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں، جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنے میز کے برابر میں رکھیں۔ کل ہفتہ، پرسوں اتوار آپ کی چھٹی ہے، پیر کے روز آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں آپ نے کیا سیکھا۔ پیر کے دن سب طالب علم آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹتے پھرنا ایک آزار ہو گیا۔ قدرتی طور پر ٹماٹروں کی حالت خراب ہونے لگی، وہ پلپلے اور بدبودار ہو گئے تھے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا،
اس ایکسرسائز سے کیا سبق سیکھا؟ سب طلباء و طالبات خاموش رہے۔ اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے اچھا ہے، لیکن دوسروں کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کام کے نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے۔ آج ہم نہیں پڑھیں گے، پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارے طالب علم حیران اور پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آپ 2 دن ٹماٹروں کا تھیلا اٹھائے تھک گئے ہوں گے، اس لیے آج کے لیے چائے کافی میری طرف سے۔ اسی دوران لیکچر ہال میں کالج کا پیون داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 بڑے سے جگ تھے، ساتھ ہی بہت سے کپ تھے، پورسلین کے کپ، پلاسٹک کے کپ، شیشے کے کپ۔ ان میں سے بعض سادہ سے کپ تھے اور بعض نہایت قیمتی، خوبصورت اور نفیس۔ پروفیسر نے تمام طالب علموں سے کہا کہ سب اپنی مدد آپ کے تحت وہ گرما گرم چائے یا کافی آپ خود لے لیں۔ جب تمام طلباء نے اپنے اپنے چائے اور کافی کے کپ ہاتھوں میں لے لیے تو پروفیسر صاحب گویا ہوئے۔ آپ لوگ غور کریں، تمام نفیس، قیمتی اور دیکھنے میں حسین کپ اٹھا لیے گئے ہیں، جبکہ سادہ اور سستے کپ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ یوں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ ایک طالب علم نے پوچھا۔ گویا یہ عام سی بات ہے کہ آپ اپنے لیے سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن یہی سوچ آپ کے کئی مسائل اور ذہنی دباؤ کی جڑ بھی ہے۔ سارے طالب علم چونک اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اچھی چیز کا انتخاب تو اعلیٰ ذوق کی علامت ہے، یہ مسائل کی جڑ کیسے؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب کو حقیقت میں جس چیز کی طلب تھی وہ چائے یا کافی تھی، نہ کہ کپ، لیکن آپ سب نے دانستہ طور پر بہترین کپوں کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سب ایک دوسرے کے کپوں کو چور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یاد رکھو، زندگی کا اصل حسن باطن سے ہے۔ عالیشان بنگلہ، قیمتی گاڑی، دائیں بائیں ملازمین، دولت کی چمک دمک، ان وجوہات سے بننے والے دوست، یہ سب قیمتی کپوں کی طرح ہیں۔ اگر اس قیمتی کپ میں کافی یا چائے بدمزہ ہو تو کیا آپ اسے پئیں گے؟ اصل اہمیت زندگی، صحت اور آپ کے اعلیٰ کردار کی ہے۔ باقی سب کانچ کے بنے ہوئے نازک برتن ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے یہ برتن ٹوٹ جائیں گے یا ان میں کریک آ جائے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کی ظاہری چمک دمک کی خاطر اپنے آپ کو مت گرائیے، بلکہ زندگی کے اصل جوہر کو ابھاریے۔ تمام تر توجہ صرف کپ پر مرکوز کرنے سے ہم اس میں موجود کافی یعنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا کپوں کو اپنے ذہن کا بوجھ نہ بنائیں، اس کے بجائے کافی سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ پروفیسر صاحب نے کلاس کا آغاز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک پینسل نکالی اور تمام طلباء کو دکھاتے ہوئے کہا، آج کا سبق آپ اس پینسل سے سیکھیں گے۔ پینسل میں 5 باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے جاننی ضروری ہیں۔ وہ کیا سر؟ سب نے تجسس سے پوچھا۔ پہلی بات یہ کہ پینسل عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ خود کو کسی کے ہاتھ میں تھامے رکھنے کی اجازت دے دے۔ دوسری بات، ایک بہترین پینسل بننے کے لیے وہ بار بار تراشے جانے کی تکلیف کے رد عمل سے گزرتی ہے۔ تیسری بات، وہ ان غلطیوں کو درست کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو اس سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات یہ، پینسل کا سب سے اہم حصہ ہمیشہ وہ ہوگا جو اس کے اندر یعنی اس کے باطن میں ہوتا ہے۔
اور پانچویں بات یہ کہ پینسل کو جس سطح پر بھی استعمال کیا جائے وہ لازمی اس پر اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔ اب اس پینسل کی جگہ اپنے آپ کو لے لیں۔ آپ بھی عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ خود کو اپنے استاد یا رہنما کے ہاتھوں میں تھامے رکھنے کی اجازت دے دیں۔ دوسری بات یہ، آپ کو بار بار تراشے جانے کی تکلیف دہ رد عمل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مراحل دنیا میں زندگی کے مختلف مسائل کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک مضبوط فرد بننے کے لیے آپ کو ان مسائل کو اچھے طریقے سے سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ان غلطیوں کو درست کرنے کے قابل بنائیں جو آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات یہ، ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے اندر ہے، ہمارا باطن ہے، ہم اسے کثافتوں اور آلائشوں سے بچانا ہے۔ پانچویں بات یہ، آپ جس سطح پر سے بھی گزر کر جائیں آپ اپنے نشان ضرور چھوڑ جائیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ اس دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی شے بھی فضول اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ پروفیسر صاحب نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے طالب علم پر نظر ڈالی اور کہا، آج میں تمہیں زندگی کا نہایت اہم سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے ہمراہ کانچ کا ایک بڑا مرتبان یعنی جار لائے تھے۔ انہوں نے اس مرتبان کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے بیگ سے ٹیبل ٹینس کی گیندیں نکال کر اس مرتبان میں ڈالنے لگے اور تب تک ڈالتے رہے جب تک کہ اس مرتبان میں ایک بھی گیند کی جگہ باقی نہ رہی۔ پروفیسر صاحب نے طالب علموں سے پوچھا، کیا مرتبان بھرا ہوا ہے؟ جی ہاں، طالب علموں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اس میں کوئی گنجائش؟ نہیں سر، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ پھر پروفیسر صاحب نے بیگ سے چھوٹے چھوٹے کنکر نکال کر اس مرتبان میں بھرنا شروع کر دیے۔ وہ دھیرے دھیرے مرتبان کو ہلاتے جا رہے تھے۔ کافی سارے کنکر مرتبان میں جہاں جہاں جگہ خالی تھی سما گئے۔ پروفیسر صاحب نے پھر سوال کیا، کیا اب مرتبان بھر گیا ہے؟ طالب علموں نے ایک بار پھر ہاں کہا۔ اب پروفیسر صاحب نے بیگ سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں سے ریت نکال کر دھیرے دھیرے اس مرتبان میں ڈالنا شروع کر دی۔ وہ ریت بھی اس مرتبان میں جہاں جہاں تک ممکن تھا بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر طلباء اپنی نادانی پر ہنسنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر سوال کیا، کیا اب یہ مرتبان پورا بھر گیا ہے؟ جی ہاں، اب تو بھر گیا ہے، سب نے ایک آواز میں کہا۔ پروفیسر نے بیگ کے اندر سے جوس کے 2 پیک نکال کر جوس اس مرتبان میں ڈالا۔ جوس بھی ریت کے بیچ تھوڑی سی جگہ میں جذب ہو گیا۔ اب پروفیسر صاحب نے نہایت ہی گمبھیر آواز میں سمجھانا شروع کیا، اس کانچ کے مرتبان کو تم لوگ اپنی زندگی سمجھو۔ ٹیبل ٹینس کی گیندیں تمہاری زندگی کے سب سے اہم کام ہیں، مثلاً طرز معاشرت، حصول معاش، تعلیم و تربیت، خاندان، بیوی بچے، نوکری، صحت و تحفظ وغیرہ۔ چھوٹے کنکر تمہاری عام ضروریات اور خواہشات ہیں، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، موبائل، کمپیوٹر اور دیگر اصراف زندگی وغیرہ۔ اور ریت کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بیکار اور فضول باتیں، جھگڑے، آوارہ گردی، ہوائی قلعہ بنانا، ٹائم پاس کرنا، وقت کا ضیاع وغیرہ۔ اگر تم نے کانچ کے مرتبان میں سب سے پہلے ریت بھر دی ہوتی تو ٹیبل ٹینس کی گیندیں اور کنکریوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ صرف کنکر بھر دیتے تو گیند پھر بھی رہ جاتے، ریت ضرور اس میں سما سکتی تھی۔ ٹھیک یہی طریقہ کار زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر تمام فضول اور لا یعنی چیزوں کے پیچھے پڑے رہو گے تو اپنی زندگی اس کے چکر میں ختم کر دو گے کہ تمہارے پاس اہم باتوں کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اہم سبق ہے، اب یہ تم خود طے کر لو کہ تمہیں اپنے کانچ کے مرتبان کو کس چیز سے اور کس طرح سے بھرنا ہے۔ طالب علم بڑے غور سے پروفیسر صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک طالب علم نے پوچھا، سر لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جوس کے 2 بیگ کیا ہیں؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے بولے،
میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے یہ سوال کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اور کسی قدر کامیابیوں کیوں نہ سمیٹ رہے ہوں، لیکن اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ تعلق کی مٹھاس کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ آج کا لیکچر کا آخری دن تھا۔ کلاس روم کے طلباء میں چمگوئیاں جاری تھیں۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کلاس میں داخل ہوئے۔ کلاس روم کی بھنبھناہٹ آہستہ آہستہ گہری خاموشی میں بدلنے لگی۔ دیکھا کہ پروفیسر کے پیچھے ایک غبارے والا ڈھیر سارے سرخ رنگ کے غبارے لیے کلاس میں داخل ہو رہا ہے۔ پروفیسر کے اشارے پر غبارے والے نے ایک ایک کر کے سارے غبارے طالب علموں میں تقسیم کر دیے۔ سر آج یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، ایک طالب علم نے جملہ کسا۔ سر کیا آپ کی سالگرہ ہے؟ ایک اور طالب علم بولا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میں سے ہر ایک کو مارکر کا استعمال کرتے ہوئے ان غباروں پر اپنا نام لکھنا ہے۔ سب نے پروفیسر کے کہنے پر نام لکھ دیے۔ اس کے بعد تمام غبارے جمع کر کے دوسرے کمرے میں ڈال دیے گئے۔ اب پروفیسر نے تمام طالب علموں سے کہا کہ اب سب غبارے والے کمرے میں جائیں اور اپنے اپنے نام والا غبارہ تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ کوئی غبارہ نہ پھٹے اور آپ سب کے پاس 5 منٹ ہیں۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے، ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے اپنے نام کا غبارہ تلاش کرنے لگا۔ ایک افراتفری کا سماں تھا۔ سارے غبارے ایک ہی رنگ کے تھے۔ 5 منٹ تک کوئی بھی اپنے نام والا غبارہ تلاش نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر نے کہا، اب آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، کوئی بھی غبارہ پکڑ لیں اور اس کے نام والے شخص کو دے دیں۔ 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ تمام افراد کے پاس اپنے اپنے نام والے غبارے تھے۔ پروفیسر صاحب کلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر رہا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھو، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی میں پنہاں ہے۔ ان کو ان کے حصے کی خوشی دے دیں تو آپ کو خود بخود خوشی مل جائے گی۔ میں ہوں محمد اکرم چندریگر اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس طرح کی پیاری پیاری اصلاحی، اسلامی، معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ملاقات بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔